اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی دلیل، الرابع ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغیر الا بإذنہ۔ چوتھی دلیل جو کہ آخری دلیل ہے، بطلان صحت فضولی پر بعض فقہا نے قائم کیا ہے، وہ دلیل عقل اور دلیل نقل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب عقل کے ذریعے سے اگر ہم ثابت کر سکیں کہ جو ہے یہ تصرف فضولی کی طرف سے، یہ معاملہ، یہ بیع فضولی کی طرف سے باطل ہے، تو پھر جو ہمارے پاس نقل ہوگی دلیل، وہ دلیل ارشادی ہوگی، یعنی ارشاد الی ما حکم بہ العقل۔ خوب، اب آ جائیں دلیل عقلی کی تقریب کیا ہے؟ علی عدم ما دل من العقل والنقل علی عدم جواز التصرف فی مال الغیر الا باذنہ۔ خوب، مال غیر میں تصرف جائز نہیں ہے مگر یہ کہ غیر کے اذن سے، اگر اجازت دے دے تو آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ تصرف فی مال الغیر قبیح، تصرف فی مال الغیر قبیح، قبیح ہے بغیر اجازت کے، وہذا ظلم، دوسرے الفاظ میں بھلے ظلم ہے۔ تو عقل اجازت نہیں دیتی ہے کہ جو ہے قبیح کو آپ قبیح کا ارتکاب کریں اور ظلم کا ارتکاب کریں، تو لہٰذا یہ تصرف درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اشکال کرے کہ بھائی جو ہے یہاں پر کیوں اس کو آپ جو ہے قبیح اور ظلم کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری بحث اس میں ہے کہ ٹھیک ہے فضولی نے پہلے تصرف کیا ہے لیکن بعد میں اجازت آ رہی ہے، ہمارا مفروض یہ ہے کہ بعد میں اجازت دے دے تو یہ کام جو ہے آگے بڑھے گا۔ اگر مالک اجازت نہ دے دے مطلع ہونے کے بعد تو پھر یہ معاملہ اس کا درست نہیں ہوگا۔ تو ہماری بحث اسی میں ہے کہ بعد میں اجازت آ رہی ہے تو کیا مشکل ہے یہاں پر اس معاملے کو جو تصرف کیا ہے اس کو آپ ٹھیک کریں، بعد میں جو اجازت آئے گی اس کے ذریعے سے۔ تو شیخ جواب دیتے ہیں فَإِنَّ الرِّضَا اللاحق، جو بات میں رضا ملحق ہونے والی ہے، لا ينفع، بلے یہ رضا لاحق نافع نہیں ہے، فی رفع القبیح الثابت حالت تصرف، حالت تصرف میں جو قبح ہے اس قبح کو رضا لاحق رفع نہیں کر سکتی ہے، دور نہیں کر سکتی ہے، اس قباحت کو نہیں ہٹا سکتی ہے رضا لاحق۔ خوب، اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے علماء کے پاس، وہ یہ کہ اس طرح کہتے ہیں بعض فقہا کہ لأن الشیء لا ينقلب عما وقع علیہ، شے جس حالت میں جس کیفیت کے ساتھ واقع ہوئی ہے پھر وہ حالت منقلب نہیں ہوتی ہے لواحق کے ذریعے سے، جو چیزیں بعد میں ملحق ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے شے کی وہ کیفیت، جس کیفیت اور حالت میں چیز واقع ہوئی ہے وہ منقلب نہیں ہوتی ہے، یعنی الشیء لا ينقلب عما وقع علیہ، جس حالت پر چیز واقع ہوئی ہے وہ اصل کیا ہوگا؟ منقلب نہیں ہونا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ جب غاصب نے بلے جب بائع فضولی نے تصرف کیا تو یہ تصرف، هذا تصرف وقع علی القبح، قباحت کے ساتھ، چونکہ بدون اذن قبیح ہے، بلے اور عقل اجازت نہیں دیتی ہے قبیح کے ارتکاب کا۔ اور یہ ہے دلیل عقلی، اس کی تقریب اس طریقے سے کہ التصرف فی مال الغیر قبیح، بلے ولا یجوز، جب یہ قبیح ہے تو پھر جو ہے اس کے ارتکاب جائز نہیں ہے عقل کے نزدیک، قبیح کا ارتکاب چونکہ ظلم ہے۔ ہاں، یہ اس کے بعد دلیل نقلی کو ذکر کرتے ہیں، ففی التوقیع المروی فی الاحتجاج لا يجوز لأحد ان يتصرف فی مال غیرہ الا بإذنہ، بھلے، اور یہ نقل بھی بتا رہی کہ بھئی غیر کے مال میں تصرف نہیں کیا جا سکتا مگر یہ کہ اس کی اجازت ہو۔ اب نتیجہ دے رہے ہیں شیخ، بس
ولا ریب ان بیع مال الغیر تصرف فیہ فی المال عرفاً، اور قطعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بغیر کے مال کو بیچنا یہ خود بیع ہی کیا ہے، اگر تصرف ہے فیہ اس مال میں، عرفاً عند العرف، عرف یہی کہتا ہے کہ جو ہے یہ جو اپنی مرضی سے مالک کے مال کو بیچا ہے، یہ بیچنا، یہ بیع، یہ معاملہ خود ایک تصرف ہے مال غیر میں۔ جب یہ مال غیر میں تصرف ہے تو یہ قبیح ہے، اور جب قبیح ہے تو عقل کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور اسی کی طرف جو ہے نقل بھی ارشاد کرتی ہے کہ لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیر الا بإذنہ۔ یہاں تک دلیل بیان ہے۔ اب آ جائیے والجواب، شیخ اعظم تقریباً حسب الترتیب الذي ذکرہ سیدنا الاستاذ الاشکوری حفظہ اللہ، تقریباً 5 جوابات کی طرف شیخ اعظم نے اشارہ کیا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ان العقد علی مال الغیر متوقعا لإجازته غیر قاصد لترتیب الآثار علیہا لیس تصرفا فیہ۔ چونکہ دلیل میں مشائخنا ایک صغرا ہے، ایک کبرا ہے۔ جو صغرا کی طرف اشارہ ہوا اوپر والی دلیل میں، وہ یہ کہ بیع مال الغیر، آخری جو لکیر میں عبارت تھی، بیع مال الغیر بدون اذن کیا ہے، تصرف عرفاً، یہ ہے صغرا، یہ صغرا ہے، یعنی عرف کے نزدیک تصرف فی مال الغیر ثابت کرو، یہ بیچنا، یہ بیع، یہ معاملہ ایک تصرف شمار ہوتا ہے مال غیر میں، یہ اوپر فرض کیا ہے دلیل میں، اور جب یہ تصرف شمار کیا ہے تو وہ تصرف فی مال الغیر قبیح، یہ کبرا ہے، وہ ظلم، جب ظلم ہے تو فلا یجوز ھذا البیع، یہ نتیجہ ہے اوپر والی دلیل میں، یعنی کہ انہو آپ یوں فرض کر لیں کہ پہلی والی جو دلیل ہے، دلیل عقل النقل میں صغرا ہمارے پاس ہم نے کیا فرض کیا ہے، مال غیر کو بیچنا ایک تصرف شمار ہوتا ہے عرف کے نزدیک، یہ ہے صغرا، اور کبروی بحث کہ والتصرف فی مال الغیر قبیح و ظلم، یہ کبرائے کلی ہے آپ کے پاس، پھر نتیجہ آ جائے گا کہ بس جو ہے ھذا البیع باطل۔ تو شیخ اعظم انصاری صغرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے جو کہا کہ یہ عقد کرنا، یہ بیع یعنی کیا مطلب، عقد کرنا کسی کے مال کے حوالے سے، یہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ ان العقد علی مال الغیر، اس توقع کے ساتھ کہ لإجازتہ ہی غیر اجازت دے گا، اور ساتھ ساتھ ادھر سے غیر قاصدن، یہ معاملہ کرنے والا ہماری بحث میں فضولی میں غیر قاصدن، یہ قصد بھی نہیں رکھتا ہے کہ لترتیب الآثار، آثار بیع کو مرتب کریں، علیہا کی ضمیر اسی عقد سے جو صیغہ سمجھ آتا ہے، صیغۃ البیع والشراء، علیہا کی ضمیر یعنی عقد سے مراد صیغہ، اس طرح تعویل کر کے وہ اللہ ضمیر مؤنث پلٹتی ہے عقد کی طرف، یہ تعویل کی طرف محتاج ہے۔ لیس تصرفا، یہ عقد لیسا جو ہے خبر ہے، ان العقد علی مال الغیر متوقعا لإجازت الغیر غیر قاصد لترتیب الآثار علی هذا العقد علی هذه الصيغة، هذا العقد بهذه الكيفية لیس تصرفا فیہ فی مال الغیر، مال غیر میں تصرف شمار نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ اعظم انصاری کہتے ہیں کہ صغرا کا میں انکار کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ صیغہ بیع پڑھنا یعنی عقد کو انجام دینا، بیچنا، اس کو تم لوگوں نے جو ہے عرفاً اس کو صغرا فرض کر کے پھر جو ہے دلیل عقلی سے کبرا سے تمسک کر کے آپ لوگوں نے نتیجہ نکالا۔ میں اس صغرا کا ہی انکار کر رہا ہوں۔ کس نے کہا ہے کہ اگر بائع فضولی اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ مالک مجھے اجازت دے گا، اور بائع فضولی فی الحال تمام آثار کو مرتب بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ آثار کو کہتا ہے کہ جو ہے جب اجازت دے گا تب آثار کو میں جو ہے لاگو کروں گا بیع کے اوپر، اس توقع کے ساتھ اگر جو ہے بیعتو کہے تو اس کو آپ تصرف کہتے ہیں مال غیر میں، یہ مشکل ہے۔
اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تصرف فی مال الغیر. جب تصرف فی مال الغیر شمار نہیں ہوگا تو پھر حکم عقل بھی نہیں آئے گا کہ جو ہے جائز نہیں ہے کہنے والی بات. خوب نعم، اسی پھر جواب اول سے استدراک کرتے ہیں. نعم نعم، ہاں ایک صورت میں ممکن ہے کہ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اسی یہ جو شیخ نے انکار کیا کہ تصرف نہیں ہے، پھر اس کے اوپر استدراک کرتے ہیں کہ نعم ہاں تصرف سے دکھائے گا. کب؟ لو فرض کون العقد علتا تامتا، اگر یہ فرض کر لیں ہم کہ جو ہے عقد علت تام ہے. ولو عرفاً، آپ جو ہے دقت میں نہ جائیں، اگرچہ عرف میں مثلا جو ہے ہی کیوں نہ ہو مثلا علت تام اگر شمار کر لیں. کس چیز کے لیے؟ لحصول الآثار، آثار بیع اور شراء کے حصول کے لیے. نفس عقد، بعد میں اجازت کو نہ لائیں، نفس عقد کو ہی اگر علت تام مان لیں تو کما مثلا فی بیع المالک، جیسے کہاں پر جو ہے عقد جو ہے علت تام ہوتی ہے مشائخنا؟ کما فی بیع المالک، جیسا کہ اگر مالک خود اگر بیچے تو قطعاً جب مالک کہتا ہے کہ جو ہے بعتو، تو پھر وہاں پر جو ہے یہ عقد جو متحقق ہوگی ایجاب و قبول مالک کی طرف سے، تو یہ خود ہی جو ہے کیا ہوگا؟ علت تام ہے. پھر اجازہ بعد میں کوئی اور رکن ساتھ نہیں ہے، بذات خود ہی جو ہے مالک ہے، وہ خود معاملہ کر رہا ہے، تو خود عقد ہی علت تام ہے، آثار ہے بے مرتب کرنے کے لیے. او الغاصب المستقل، یا وہ غاصب جو اپنا آپ کو مالک سمجھتا ہے، مستقل سمجھتا ہے کہ بھائی میں کسی اجازت کی طرف محتاج نہیں ہوں، تو وہاں پر ظاہراً کیا ہے؟ یہی عقد ہی علت تام شمار ہوتی ہے اس کے زعم میں، چونکہ وہ خود کو اپنے کو مالک سمجھتا ہے، مستقل سمجھتا ہے، اجازت کی طرف محتاج نہیں سمجھتا، اس بنا پر ہاں خود مستقل ہے. تو اگر اس طرح سے، جس طرح ان دو موردوں میں ہم استقلال ہے بلے عقد اور علت تام ہونے کو ہم مانتے ہیں، اسی طرح اگر ہم فرض کر لیں یہ جو صورت ہے ہماری فضولی کی، جو ہے مالک کی خاطر بیچ رہا ہے، یہاں پر بھی اگر اسی عقد کو ہی علت تام مان لے، بعد میں اجازت کی ضرورت نہ سمجھے، تو پھر کان حکم العقد، خود عقد کرنا ہی، چونکہ اسی عقد کو ہم نے تصرف کہا ہے نا، تو حکم عقد کیا ہوگا شرعی اعتبار سے؟ جوازاً، جائز ہونے کے اعتبار سے، ومنعاً اور حرام ہونے کے اعتبار سے. جواز کہاں پر؟ مالک خود معاملہ کرے، عقد جائز ہونا، اور عقد منع ہونا مثلا ومنعاً غاصب میں. یہ جواز اور منع کا حکم عقد کے حوالے سے، حکم کان حکم العقدی حکم معلولہ، حکم معلول، خود حکم معلول العقد، عفواً حکم معلولہ، اس عقد کا جو معلول ہے اس کا حکم آئے گا خود عقد کے لیے بھی. وہ کون سا معلول؟ المترتب، یہ معلول مترتب ہوتا ہے علیہ، اس عقد پر. تو معلول کا جو حکم ہوگا وہی عقد کا حکم ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ جائز ہونے کے اعتبار سے یا حرام ہونے کے اعتبار سے. تو وہاں پر مثلا فرض کیجئے مالک اگر خود عقد کرے تو ھذا العقد جائز، تو پھر عقد کا مسبب کیا ہے مشائخنا؟ وہ معلول کیا ہوگا؟ تصرف کرنا مبیع میں، کیونکہ جب مالک خود عقد کرتا ہے تو پھر جو ہے مشتری کے لیے مبیع میں تصرف کرنا جائز ہے، اور جو ہے مالک کے لیے کیا ہوگا؟ ثمن میں تصرف کرنا جائز ہے. تو جب مالک خود عقد کر رہا ہے تو معلول کا حکم کیا ہے؟ جواز تصرف. یہی حکم معلول کا جواز تصرف آئے گا خود عقد میں بھی، یعنی اگر مالک خود کرے تو، اور وہ ہے کیا ہوگا؟ عقد جائز ہونا. عقد تصرف فی مال الغیر شمار نہیں ہوگا، بلکہ عقد بھی جائز ہے چونکہ مالک نے خود انجام دیا ہے، اور معلول بھی کیا ہوگا؟ جائز ہے. تو وہی معلول کا حکم آئے گا. منعاً یعنی کیا مطلب؟ اگر معلول میں تصرف کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے، تو پھر یہ عقد بھی ممنوع ہوگی. اور وہ کہاں پر ممنوع ہے مشائخنا؟ منعاً یہ مربوط ہے غاصب مستقل. غاصب مستقل کے لیے کیا ہے؟ اگر وہ بعتو کا ہے تو اگرچہ وہ خود کو اجازت کی طرف محتاج نہیں سمجھتا ہے، تو یہاں پر کیا ہے آغا؟ فضولی ہے، چونکہ غاصب فضولی ہے، تو پھر چونکہ عقد کا جو معلول ہے اور وہ ہے عدم جواز تصرف کرنا جائز نہیں ہے غاصب کے لیے،
وہی معلول کا حکم خود عقد کے لیے بھی آئے گا، یعنی عقد کرنا جائز نہیں ہے اگر ہم مستقل مانیں۔ تو یہاں پر فضولی میں بھی یہ بات آئے گی۔ اگر آپ فضولی کو، جو ہماری بحث ہے نعم سے استدراک، یعنی کیا مطلب، خود عقد کرنا تصرف شمار ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر فضولی کے عقد کو تام سمجھیں، اجازت کی طرف اپنا آپ کو محتاج نہ سمجھیں، تو پھر چونکہ اس عقد کا جو معلول ہے وہ ہے کیا ہے، بغیر اجازت کے، اجازہ مالک کے تصرف کرنا جائز نہیں ہے، یہ معلول ہے، یعنی معلول عدم جواز تصرف مبیع میں یا ثمن میں۔ یہی حکم خود عقد کے لیے بھی آئے گا۔ عقد جو کہ علت ہے، علت کا بھی حکم معلول والا حکم ہوگا۔ معلول والا حکم چونکہ بغیر اجازت کے تصرف جائز نہیں ہے، تو خود عقد کے لیے بھی، عقد بھی تصرف ہے، لہٰذا عقد بھی جائز نہیں ہے، یہ حکم آئے گا۔ یہ نعم سے استدراک کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ عقد فضولی کو مستقل سمجھتے ہو تو پھر اس کا حکم وہی ہوگا جو عقد فضولی کے معلول کا ہے۔ معلول کا حکم جو ہوگا وہی حکم خود عقد کے لیے بھی آئے گا، کیونکہ عقد علت ہے، علت تام ہے، تو معلول کا حکم کیا ہے مشائخنا، مالک ہونے، اگر مالک ہے تو پھر جو ہے جواز تصرف ہے، مالک نہیں ہے تو عدم جواز تصرف ہے مبیع میں یا ثمن میں۔ تو کہتے ہیں کہ عدم، چونکہ عقد تام مانے آثار، ترتب آثار کے لیے، تو پھر یہاں پر تصرف جائز نہیں ہے فضولی کے لیے، چونکہ اجازت ابھی تک آئی نہیں ہے۔ جب تصرف جائز نہیں ہے تو یہی حکم آئے گا خود عقد کے لیے بھی کہ عقد کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نعم سے یہ استدراک کیا۔ ہاں لیکن جو ہے یہاں یہ تعلیقہ ہم اپنی طرف سے لگا سکتے ہیں، چونکہ شیخ نے استدراک تو کیا ہے، لیکن شیخ خود بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جو ہے عقد فضولی علت تام، ترتیب آثار کے لیے عقد فضولی علت تام نہیں ہے، بلکہ سبب تام نہیں ہے، بلکہ جز ہے، اور بعد میں اجازت ضروری ہے۔ یہ بات انشاءاللہ پہلے بھی گزر گئی ہے اور تکرار بھی ہوگی۔ یہ پہلا جواب تھا شیخ اعظم انصاری کا، اور اسی جواب سے استدراک تھا۔ یہ نعم کا مطلب اصل مطلب کی طرف نہیں، اسی جواب اول جو شیخ نے دیا اسی سے استدراک ہے۔ اب ہم منتقل ہو رہے ہیں جواب ثانی کی طرف۔ ثم لو فرض کونہ تصرفا، ہاں ذرا تسلیم کرتے ہیں، یعنی ذرا تنازل کر کے تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہے یہ کونہ، یہ عقد کیا ہے، تصرف ہے، ٹھیک ہے، عرفاً مانتے ہیں کہ عقد کرنا تصرف ہے، لو فرض کونہ تصرف، لیکن جو ہے ہر تصرف حرام نہیں ہے، ہر تصرف عقل کے نزدیک حرام نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس شریعت میں کافی نظائر ہیں اس حوالے سے، جو کہ ظاہراً عرفاً تصرف کہا جاتا ہے لیکن وہ تصرف حرام نہیں ہے۔ مثلا فمما استقل العقل بجواز هذا التصرف، یعنی دوسرا الفاظ میں ہر تصرف ظلم نہیں ہے، یعنی ہر تصرف حرام نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے، عقل کے نزدیک ہر تصرف ظلم نہیں ہے، اور جو تصرف ظلم ہوگا وہ عقل کے نزدیک حرام ہوگا۔ لیکن یہاں اگر میں مان بھی لوں کہ یہ جو ہے صرف عقد کرنا تصرف ہے، اگر مان بھی لوں تو یہ تصرف عقل کے نزدیک ظلم نہیں ہے، تائیں کہ آپ لوگ حرام کہیں گے اس کو، چونکہ میرے پاس ادلہ بلے نظائر موجود ہیں شریعت میں کہ جہاں پر تصرف عرفی تو ہے لیکن ظلم شمار نہیں ہوتا ہے وہ تصرف، اور جب ظلم شمار نہیں ہوتا ہے تو جو ہے عقل کے نزدیک حرام بھی نہیں ہے وہ تصرف، لہٰذا دلیل عقلی سے تمسک نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا وہ کیا ہے جہاں پر عقل مستقل ہے جواز تصرف کے بارے میں، فمما استقل العقل بجواز هذا التصرف مثل الاستضاءة، نظیر پیش کر رہے ہیں، عقل کے نزدیک یہ تصرف حرام نہیں ہے، مثلا مثل الاستضاءة، طلب الضوء، طلب روشنی کرنا۔ مثلا قدیم زمانے میں علماء نقل کرتے ہیں کہ ابھی تو ظاہراً یہ حالت نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہوتی تھی، تو خباز اور کسی بازار میں مثلا جو ہے کوئی چراغ وغیرہ کسی نے جلایا ہے تو اس چراغ کی روشنی سے جو ہے طالب علم استفادہ کر کے پڑھتے تھے، ہاں، تو یہاں پر طلب الاستضاءہ اور فن کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ شخص تصرف کر رہا ہے، فلان کی لائٹ کی روشنی میں یہ پڑھتا ہے، فلان کی جو ہے بجلی کی روشنی میں جو ہے یہ چلتا ہے، تو ھذا تصرف عرفاً، لیکن جو ہے یہ حرام نہیں ہے، بلے عقل مستقل ہے کہ جو ہے یہ تصرف کیا ہے، حرام نہیں ہے۔
جی ہاں، اسی طرح سے والاصطلاح، والاصطلاح کہتے ہیں مشائخنا طلب الحرارہ، والاصطلاح یہ بنور الغیر متعلق استضاء ہے، یعنی مثل الاستضاء طلب نور کرنا بنور الغیر، غیر کے نور سے، اور یہ ونارہی، بلے ونارہی مربوط ہے اصطلاح کے ساتھ، اصطلاح کہتے ہیں طلب حرارت کرنا، والاصطلاح بنارہی، یوں پڑھے، یہ نار عطف ہے نور کے اوپر، یعنی والاصطلاح بنار الغیر، غیر کی آگ سے طلب حرارت کرنا اصطلاح۔ مثلا کسی نے آگ جلائی ہے اور چونکہ سردی کا موسم ہے، میں قریب سے گزر رہا ہوں یا قریب بیٹھا ہوا ہوں، تو اس حرارت سے میں استفادہ کر رہا ہوں، طلب حرارت کر رہا ہوں یہاں پر۔ اور فن تصرف تو ہے، کہہ سکتے ہیں کہ مثلا جو ہے آگ فلان نے جلائی ہے اور لکڑی فلان کی ہے، آگ اس کی ہے، لیکن یہ شخص جو ہے قریب بیٹھ کے جو ہے گرم ہو رہا ہے اور طلب حرارت کر رہا ہے، یہ تصرف تو ہے، لیکن عقل مستقل ہے کہ اس طرح کا تصرف جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ ھذا لیس ظلما فی حق الغیر، یہ طلب استضاء یعنی نور طلب کرنا یا طلب حرارت کرنا، ھذا تصرف ولکنہ لیس ظلما فی حق الغیر حتی یکون حراما عند العقل۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ھذا التصرف فی مال الغیر، یعنی تصرف فی مال الغیر، غیر کے مال کو کھانا نہیں ہے، صرف عقد کرنا ہے، بیعت کہنا ہے، فضولی کی طرف سے کہتے ہیں یہ بیعت کہنا، صیغے کو انجام دینا، پڑھنا، ھذا لیس اولا تو میں کہتا ہوں کہ لیس تصرفا فی مال الغیر، دوسرا اگر میں تصرف مان بھی لوں، یہ دوسرا جواب، دوسرا میں تصرف مان بھی لوں تو کس نے کہا کہ ھذا تصرف ظلم وقبیح والعقل یحرم؟ ہر تصرف قبیح نہیں ہوتا عقل کے نزدیک، جیسا کہ میرے پاس یہ مثالیں ہیں۔ مع انہ، یہ تیسرا جواب ہے، یہ تیسرا جواب، مع انہ قد یفرض الکلام فیما اذا علم الاذن فی ھذا من المقال او الحال، اور بسا اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ کلام کو فرض کیا جاتا ہے، یہ جو ہماری بحث ہے کہ جو ہے جی ہاں یہ فضولی کا عقد کرنا، صیغہ پڑھنا، یہ ممکن ہے۔ کلام کہاں پر فرض ہے؟ فیما اذا علم الاذن، جب علم ہو اذن کے بارے میں، فی ھذا اس بے کے بارے میں، اس بے فضولی کے بارے میں، من المقال او الحال، قرینہ مقالیہ یا قرینہ حالیہ، مقام قرینہ مقامی بھی کہا جاتا ہے، کہ اندازہ ہوتا ہے کہ مالک راضی ہے، اگرچہ اظہار نہیں کیا ہے لیکن علم ہوتا ہے قرینہ حالیہ مقالیہ کے ذریعے سے کہ مالک راضی ہے، وہاں بات ہوتی ہے بس اوقات، یعنی قد یفرض الکلام، کبھی فرض کلام یہ ہوتا ہے ہمارا۔ تو مثلا جو ہے میں معاملہ کر رہا ہوں، اپنے بھائی کے مال کو بیچ رہا ہوں، اگرچہ بھائی نے اذنت لک نہیں کہا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے قرینہ حالیہ مقامیہ سے کہ جو ہے وہ راضی ہے میرا بھائی اس معاملے سے، تو کبھی کبھار اس طرح سے بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر تصرف ظلم نہیں ہوگا فی مال الغیر میں، چونکہ علم مالک ہے، علم برضا المالک ہے۔ لیکن یہ بات، یہ جو جواب ہے میرا کہ کبھی کبھار قرینہ حالیہ مقامیہ کے ذریعے سے علم ہوتا ہے رضا کے بارے میں، یہ کس بنا پر ہے؟ مشہور کی بنا پر۔ ویلا شیخ اعظم انصاری نے پہلے یہ بات میں یاد دلاؤں گا، یہ بات وہ جو بحث تھی شروع میں کہ آیا فضولی کو اگر علم ہو رضا مالک کے بارے میں تو یہ عقد فضولی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے؟ عقد کرنے سے پہلے اگر علم ہو فضولی کے پاس، تو شیخ اعظم انصاری کی رائے یہ تھی کہ مجرد علم کی وجہ سے، علم برضا المالک کی وجہ سے، یہ بلے عقد فضولیت سے نکلتی ہے، پھر یہ فضولی نہیں رہتی ہے۔ لیکن مشہور نے کیا کہا تھا؟ مجرد علم برضا المالک لا یخرج العقد عن الفضولی، فضولی کے حکم سے نہیں نکالتا ہے یہ علم، بلکہ کب نکلے گا فضولی ہونے سے؟ اگر مالک کہے اذن، تو اظہار کرے، یعنی میں راضی ہوں کہہ کر اظہار کرے، مبرز لا کر، تب جو ہے عقد فضولی ہونے سے خارج ہوتی ہے، یہ مشہور کی رائے ہے۔ لیکن شیخ انصاری کی رائے کیا ہے؟ نہیں، اظہار نہ بھی کرے مالک، لیکن اگر کسی طریقے سے بھی
فضولی کو پتہ چل جائے کہ جو ہے مالک راضی ہے، اگرچہ مالک نے اظہار نہیں کیا ہے، تو پھر یہ عقد فضولی ہی نہیں ہوگی۔ یہ شیخ انصاری کی رائے ہے۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا کہ کبھی کبھار علم ہوتا ہے قرینہ کے ذریعے سے، ہماری بحث وہاں کبھی کبھار ہوتی ہے، تو یہ کس بنا پر یہ فضولی ہوگی؟ بنا علی ان ذالک، یہ علم ہونا قرینے کے ذریعے سے، لا یخرجہ، یہ علم خارج نہیں کرتا ہے اس عقد کو عن الفضولی، فضولی ہونے سے، اس بنا پر، جو کہ یہ مشہور کی رائے ہے، میری رائے نہیں ہے۔ میں نے تو کہا ہے کہ علم ہو تو بھی جس طریقے سے اذن سابق کی وجہ سے فضولی ہونے سے عقد خارج ہوتی ہے، اسی طرح علم رضا ہونے کی صورت میں بھی یہ عقد فضولی ہونے سے خارج ہوتی ہے، یہ میں نے کہا ہے۔ اگرچہ شیخ صاحب نے وہاں پر جو ہے آخر میں کہا کہ جو ہے لیکن میں اجماع سے میں ڈر رہا ہوں، وَإِلَّا میں دلیل کی بنا پر اگر بات کروں تو یہ مشہور کے خلاف میری رائے ہے۔ خوب، یہ تیسرا جواب مکمل ہو گیا۔ اب ہم منتقل ہو رہے ہیں مشائخنا چوتھے جواب کی طرف۔ مع ان تحریمہ تحریم التصرف لا يدل على الفساد۔ ٹھیک ہے، ایک ہے حکم تکلیفی اور ایک ہے حکم وضعی۔ ٹھیک ہے، یہ تصرف ہے، لیکن یہ تصرف حرام ہونا، کس نے کہا کہ حرام ہونے سے معاملہ باطل بھی ہوتا ہے؟ بطلان حکم وضعی ہے، حرمت اور بطلان میں کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ شیخ انصاری کا جواب، ہذا تصرف، یہ بھی مانتا ہوں، وہذا تصرف حرام، ٹھیک ہے، ولیکن الحرمہ لا تدل علی الفساد والبطلان، فساد اور بطلان حکم وضعی ہے، کوئی ملازمہ نہیں ہے کہ جو ہے ہر جو چیز حرام ہو وہ باطل بھی ہو۔ اسی لیے فرماتے ہیں مان تحریمہ تحریم التصرف لا يدل علی الفساد، فساد پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ خوب، فساد پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ مع انہو، یہ چوتھا جواب ہو گیا، یہ چوتھا جواب ترتیب استاد کے مطابق یہ چوتھا جواب۔ پانچواں جواب، مع انہو لو دل یعنی کیا مطلب؟ لو دل التحریم علی الفساد، اگر تحریم فساد پر بھی دلالت کرتے، اس چیز کو اگر ہم مان لیں تو لدل علی بطلان البیع، تو یہ تحریم دلالت کرے گی بطلان بیع پر، لیکن کس معنی میں بطلان؟ یہ بطلان سرے سے بطلان نہیں کہ پھر ٹھیک کرنا ممکن نہ ہو، بلکہ بمعنی عدم ترتب الاثر علیہ علی البیع وعدم استقلال البیع الفضولی، اس طرح کے فساد پر دلالت کرے گی۔ اولا ہم کہیں گے کہ تحریم حرام ہونا فساد پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ اگر تحریم دلالت بھی کرے فساد پر تو فساد سے مراد دو قسمیں ہیں، ایک ہے فساد کامل جس کو اصلاً ٹھیک کرنا، اس کو درست کرنا ممکن نہیں ہو، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ جب کہتے ہیں کہ بے فضولی فاسد ہے یا باطل ہے تو بطلان بمعنی عدم ترتب، یعنی بطلان ناقص جس کو آپ کہیں بلے، یعنی وہ بطلان جس کو ٹھیک کرنا درست ہے۔ یہ شروع صفحے میں فضولی میں جب ہم داخل ہوئے، ایک ہے صحت شأنی، ایک ہے صحت فعلی، یعنی باطل سے مراد یہ کہ صحت فعلی نہیں ہے اما صحت شأنی ہے۔ دوسرے الفاظ میں فساد کامل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر پھر ٹھیک کرنا اس فاسد کو ممکن نہ ہو، بلکہ یہاں پر فساد سے مراد یعنی وہ فساد جس کی اصلاح، وہ بطلان جس کو صحت میں بدلنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں باطل ہے یعنی عدم ترتب الاثر ہے فی الحال، وإلا بذات خود عقد صحیح ہے، اور وہ عدم استقلال ہے، وہ عدم استقلال العقد ہے، یعنی عقد کو ہم تام نہیں مانتے ہیں، عقد فضولی کو، یہ معنی مراد ہے۔ وعدم استقلال العقد فی ذلک، یعنی وعدم استقلاله وعدم عقد الفضولی فی ذلک، یعنی فی البیع، فی ذلک وعدم استقلاله وعدم استقلال البیع عقد الفضولی فی ذلک فی هذا البیع، بیع میں مستقل نہیں ہے، اس معنی میں۔ اور یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ولا ينکرہ القائل بالصحہ، اور قائل بالصحت فضولی اس چیز کا انکار نہیں کرتا ہے کہ بھئی عقد فضولی کو اگر آپ کہیں باطل ہے، باطل اس معنی میں کہ ابھی اثر فعلی مترتب نہیں ہوتا، اس کا انکار نہیں ہے۔ خصوصاً اذا كانت الاجازت ناقلۃ، اگر اجازت ناقلہ ہو تو پھر تو یہ بات اور پکی ہو جاتی ہے۔ اجازت ناقلہ ہونے کی بنا پر تو فضولی کیا کہتا ہے؟ اصلاً اثر مترتب نہیں ہوتا ہے، اصلاً اس پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اجازہ ابھی تک آیا نہیں ہے، اور وہ بھی اجازت ناقلہ ہے اور اثر
تب مترتب ہوگا جب اجازہ آ جائے۔ کاشفہ میں تھوڑی سی گنجائش بھی ہے اثر مترتب کرنے کے لیے بھلے، لیکن اصلاً ناقلہ میں گنجائش ہی نہیں ہے اثر مترتب کرنے کی۔ خوب، یہاں تک الحمدللہ ہم 5 جوابات سے فارغ ہو گئے، وَمِمَّا ذَكَرْنَا سے انشاءاللہ تعالی غداً یأتی۔ وصلی اللہ علی محمد۔